مظفر گڑھ تو مجھے ٹینٹ میں تھے نا، کہنا ڈاکٹر صاحب ٹائم ہے تو اگر آپ پیدل میرے ساتھ چلے، میں ایمبولینس میں چلا جاتا تھا، توپیں ہماری آگے لگی ہوئی تھی. تو ایز پرنس آف تھا، تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں پہ رشک آتا ہے، تو میں نماز مجھے نہیں آتی، میں نماز سیکھ رہا ہوں، پڑھوں میری نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا سر مجھے اللہ قبول کرنے والا ہے، اور یقین کہ جس کو ہمارے لیے ایک پرنس ہے، اور مجھے کہتا ہے آپ لوگوں پہ رشک آتا ہے، آپ کو گھر میں دین سکھایا گیا، آپ کو اسکول میں سکھایا گیا. کہ میں چھوٹا تھا مجھے برنہال بھیج دی ہے، مجھے کسی نے دین نہیں سکھایا، میں نام میرا عباس ہے، مجھے نہیں آتا. میں نے کہا سر ہم کہتے کہ آپ پرنس ہیں، ہم آپ پہ رشک کرتے ہیں، ہم ہاتھ چلاتے آگے ہیں. کہتا ہے نہیں، ہر ایک بندہ اپنی جگہ سیٹسفائیڈ نہیں. میں تو یہی ایک دفعہ نا میرے پاس ایک ہے اس طرح کی کہانیوں سے کہانی یاد آ گئی کہ ہاتھ چومنے والی. تو میں پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا، ایک نے اتحاد بین المسلمین ایک نا آرگنائزیشن ہے، وہ گورنمنٹ ان کو پے بھی کرتی ہے. تو دوبارہ میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ادھر آ جانا ہے. تو ایم ایس نے مجھے فون کیا کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے، تو یہ بڑا اہم آدمی ہے، تو اس کی سرجری کرنی ہے. میں نے خیر نا ڈی ایچ کیو میں نے اس کی سرجری پلان کرا. تو ان دنوں میں نے ٹاپیکل میں کرنے شروع کیے تھے. کئی لوگوں نے کہا یہ ہمیں کر رہا ہے، بہرحال میں نے کہا یہ کر کے دکھا دیتے ہیں، کر دیے. تو اس سے پہلے دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ایک بندہ آیا میرے پاس، تو مجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے بھرنے ہیں لینس کے. تو میں پولیس میں ملازم ہوں، ڈی ایس پی ہوں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے کچھ بچانے پیسے تھوڑے لگے. میں کہا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے یا پیر صاحب کا مسئلہ ہے. پیر خود پیسے دے گا یا آپ دے گے، میں نے تو اس لیول پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس نے پھر نا کیسر شاہ کو لے آیا سفارش کے طور پر. کیسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جو علیہ رحمت میں جگہ تھا، فوت ہو گئے. ان کے گاؤں کے پاس ہوتے ہیں، ہاں مدینہ سجدہ گجرات کے ہیں. ہاں مجھے ادھر جا کے پتا چلا نا، میں کیا محمدہ گاؤں ہے کے ساتھ کیمپ کرتا ہوں. کہ کیسر شاہ ادھر کے، میں تو میاں والی کے سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ ہوتے تھے زیادہ، سرفراز کے ساتھ کیا نا، ملک سرفراز کے ساتھ بلانگس ٹو گجرات، لیکن اس نے کبھی اس کا نہیں بتایا تھا. تو وہ نا آئے، تو میں نے انہیں بھی یہی کہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، کہتے یار انہوں میں جاننا ڈی ایس پی بیچارہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نا، کہ جو بھی ہے باہر آئی کانٹ ڈو اٹ. میں نے پھر ان کو نا اس کا رینر کا لہجہ ظاہری ممبر پہ میں نے ڈالا. تو میں نے اسی طرح ٹاپیکل میں کیا. تو جب ہو گیا تو لڑکے نے کہا جی اٹھ بیٹھو جی. کہنا ہو گیا، میں آگے جی ہو گیا. تو وہ نا میرا ہاتھ پھاڑ کے چومنے لگ گیا. میں ہاتھ سوچ کے کہتا ہنستا کیوں؟ میں ہنستا اس واسطے ہیں کہ مرید پہ پیر ہاتھ چوم رہا ہے، پولیس سارے کام کو پیسے پولیس سارے لنچ پا رہے. اللہ خوش، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پروفیشن دیا ہے نا. میں نا ہمارے پیچھے کندیاں ہیں میاں والی میں، وہاں یہ محمدیہ سیف سلسلہ بڑی ٹوپیوں والے جو ہے نا، ان کے جو میاں محمد صاحب، اور یہ نوبل پیشہ ہے جو میں ان کی بات کرتا نا. وہ ادھر گئے، میں نے کیمپ ان کے کیا ان کے گھر میں نا. تو میں نے کہا پیر صاحب، وہ پہلے میں کچھ مارنا کہ پیر صاحب دعاؤں میں یاد رکھیں. تو پیر صاحب کہتے ڈاکٹر صاحب لوگ سارے پیچھے پیچھے پھرتے دعا والے، تو میں راوی دے ہاتھوں نسایا سارے پیچھے لوگ سارے پیچھے چیک دا از وے اپریسیشن. وہ کہنا کہ لوگ سارے پیچھے پھرتے تو میں اتوں تاڑے پیچھے آیا. بس یہ ثابت یہ ہوا کہ پیری یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے کام آتے ہیں. اور انسانیت کی جو سب سے بڑی خدمت ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ جیسا آپ مطلب آپ لوگوں کے بارے میں سر کہ وہ آپ مسیحا ہیں، ظاہر ہے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سر ابھی آپ کو میرے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ وہ جس طرح سے، اور میں نے کہا تھا وہ میری کنڈیشن دیکھتے تو آپ کو خود آپ مجھے بھی پہچان ہی نہ پاتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابھی کی جو لائف ہے وہ سر کی وجہ سے ہے، ڈاکٹر صاحب کی. میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ زندگی آپ کی طرف سے مجھے تحفہ ملی ہے، اور یہ جو اب جو خوشیاں جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. ان کے لیے کتاب لکھ رہی ہوں مجھے، کیونکہ میں ان کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوئی تھی. جو ان کا ایک وہ جو جیسے سافٹ ہارٹیڈ ہیں، مطلب وہ ڈاکٹر تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کی قابلیت یا اس سے تو، لیکن جو ایک ایچ او ڈی ہے اور لوگ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ہمیں ایک بار ہماری فائل دیکھ لیں. میں نے آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا. تو ان کے لیے جو لکھنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ چھوٹی چیز ہے، اور لیکن میں اس لیے لکھنا چاہتی تھی
کہ لوگ پڑھیں, لوگوں کو پتہ چلے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے, نئی نسل کو پتہ چلے کہ جو ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہمارا جو قیمتی اثاثہ ہے ان کو کتاب کی شکل میں وہ کرنا, محفوظ کرنا میری خواہش تھی, میری سب سے بڑی. تو الحمدللہ کہ وہ سر کی کوآپریشن سے انہوں نے مجھے کچھ چیزیں جو ڈسکس میں کرتی تھی, پوچھتی تھی, وہ کیا. تو اس کو اب کتابی شکل میں انشاءاللہ وہ جلدی آ جائے گی, طلوع آفتاب انشاءاللہ جی ہم پڑھیں گے. اس میں کچھ چیزیں تو ایسے جیسے آج کچھ یاد آئی ہیں نا, تو یہ یاد نہیں آ رہی تھی, تو یہ ڈاکٹر خالد ڈوگر کی برکت سے کچھ ہو گیا. یہ پیری والی بات جو ہے نا, یہ شاید اس میں بھولی ہوئی تھی, تو آج یاد آ رہی تھی. تو وہ اس کا مطلب ہے یہ ثابت ہوا کہ پیر وہی ہے جو لوگوں کا نا بہت زیادہ خیال کرتا ہے. تو یہ خالد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو خواہ مغا پیر بنایا, خالد صاحب صحیح والے پیر ہیں. ہم تو بھائی پیر کوئی نہیں ہے, نام تو سکھ کھڑا تھا دھکا لینا دھکا لگ کے ادھر آئے ہیں. تو باقی تو ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں جو ہزار آپ کے اسٹوڈنٹس بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارا اس ملک کا اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور کامیابیاں دے اور عزت سے نوازے. اس کا نا کہیں انٹرویو تھا نرگس کا نا 41 پہ, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. اس نے مجھے ایک دفعہ فون کیا کہ جی وہ ہم آپ کی طرف آنے والے ہیں. اس نے کہیں ادھر ذکر کر دیا ہوگا, انہوں نے سوچا کہ یار کوئی 41 آنا ہے تو کوئی بڑا باس ہو سکتا ہے. تے وہ نا ڈوگر صاحب ہے نا, وہ بھی ظفر ڈوگر صاحب. اچھا یہ لگا سی آ رہے ہیں, انہوں نے گڈی گڈی لائی تے کیمرے تے لائٹاں دے اسی الرٹ ہو گئے تے ساڈا کی ہو رہے ہیں. میں کیٹج سی میں سرجری کر گیا, تو میں نے کہا کہ تو کپڑے پا کے آ, تیرا جو انٹرویو ہے. تو میں اس دن سچی بات ہے آئی تھنک کہ میں انصاف یہی ہے کہ اس کی بڑائی دیکھیں نا, کتنے سارے لوگوں کی آپ نے آنکھیں بنائی ہیں, اس میں جو زیادہ ابلائی ہیں تو ان کی مہربانی ہے نا. تو یہ اس کی مہربانی کہ یہ اس طرح سمجھتی ہے کہ میرے اوپر اتنا کام ہوا ہے. بھلا ظفر ڈوگر صاحب کی میں نے عزیز ہیں, تو کسی زمانے میں فیصل اقبال ڈویژن کی ذمہ داری برال کے میرے پاس تھی. تو ان کی ایک بات میں اکثر حوالہ دیتا ہوں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کاشتکار لوگ ہیں, اور ہیں کاشتکار لیکن زمین دار کھلاتے ہیں کیونکہ زمینیں تو نہیں رہی. تو ایک دفعہ ایسے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یار اب بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ نے سب کچھ نکال دینا ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے سوچا کہ ان کو پڑھانے کے لیے میں زمین بیچ دوں. تو سب نے مذاق کرایا باقی ڈوگروں نے کہ دیکھو جی وہ زمین تو ماں ہوں. کہتا ماں انہوں نے بھی بیچ لی, وہ کر کے نشہ کھا گئے. میں ظفر ڈوگر بن گیا. بہت اچھی بات. مطلب میرے والد نے سوچا کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, تو میں ظفر ڈوگر بن گیا ہوں, اور وہ بھی بیچ ان کی وہ نشہ کر کے. تھینک یو سو مچ. یہ ذرا اور علم سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ بڑی اچھی محفل ہوگی, بہت شاندار ہوا ہے. تھینک یو سر, آپ بھی آئے. آپ دونوں کی وجہ سے میری جو ہے نا آئی تھنک میرے لیے آج لکی دن ثابت ہو گیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.